السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج نکاح سے متعلق چند اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نکاح کرنا کب سنت مؤکدہ ہے، کب واجب ہے اور کب فرض ہے، اور کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس سے متعلق چونکہ ہم اہل اسلام ہیں، ہمیں اسے جاننا، ان احکام کو جاننا لازمی و ضروری ہے۔ چونکہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی عمر ہو جانے کے باوجود بھی شادی نہیں کرتے یا گھر والے نہیں کراتے، یہاں تک کہ بعض کو دیکھا گیا جن کی عمر 40 سال سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، 48 سال کی عمر والے بھی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میری ایک 48 سال کی عمر والے شخص سے ملاقات ہوئی جب تک شادی نہیں کی، ایک شخص جس کی 51 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے، اطباء کا یہ کہنا ہے، بعض اطباء نے کہا کہ 30 سال کی عمر یہ جوانی کا ہے، 30 سال کی عمر کے بعد یہ 30 اور 40 کے درمیان یہ جوانی ہی ہے۔ جیسی 40 سال ہو جاتی ہے یہ ادھیر عمر کے حصے میں آ جاتے ہیں، اور اس سے اوپر جیسی 51 سال یعنی 50 پلس ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جس شخص نے اتنی عمر میں شادی کی ہوگی وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گا، اپنے اولاد کو کیا سنبھالے گا، اور دیگر ازدواجی زندگی کو کیسے کیئر کرے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، میں نے پوچھا کئیوں سے اس بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے سیٹل ہو جاؤں، کوئی بڑی سی دکان کر لوں، بڑا سا کوئی کاروبار کر لوں، پھر اس کے بعد شادی کروں گا۔ دیکھیے دوستو، رزق عطا فرمانا، کسی کو مالدار بنانا، یہ اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے، ذات میں ہے۔ کوشش آپ کریں، آپ اپنی بچپن کی عمر میں اپنی عمر کو ضائع نہ کریں، آپ نوجوانی کی عمر میں اپنی عمر کو ضائع نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اسی وقت سے سیٹل ہونے کے لیے کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تاہم بالفرض اگر نہیں ہوتے تو کیا ایسی صورت میں بے نکاح کے ایسے گھومتا رہے گا؟ نہیں، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ حدیث پاک سنیے، ابو حاتم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، انہوں نے فرمایا کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا، مالدار کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ سنے، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے غنی یعنی مالدار کر دے گا۔ اس حدیث پاک سے تو کچھ سہارا ملا ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان اور میرے صحابہ کا فرمان اٹل ہے، جو فرماتے ہیں وہ بعین ہی وہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو یعلا جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اس کی کیٹیگریز سمجھیں کہ کب اور کس حالت میں نکاح لازم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی ہے کنڈیشن میں سے اعتدال کی حالت میں، یعنی درمیانی حالت میں، جبکہ بہت زیادہ غلبہ شہوت نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو، اور نامرد بھی نہ ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت رکھتا ہو،
یعنی کھانے، کپڑے، پانی وغیرہ دیگر اخراجات کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسے شخص پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرے، نکاح نہ کرنے پر اڑا رہے تو گناہگار ہے۔ اور اگر حرام سے بچنے اور اتباع سنت یعنی سنت ہے اس لیے نکاح کر رہا ہوں، یا تعمیل حکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، حکم الہی بجا لانے کے لیے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے یا اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے، ان نیتوں کے ساتھ نکاح کرنے پر اسے ثواب بھی ملے گا، وہ ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر محض صرف اور صرف قضائے شہوت کے لیے نکاح کرتا ہے، شہوت کو پوری کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور کنڈیشن ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو اندیشہ زنا ہے، معاذ اللہ زنا کا اندیشہ ہے، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہے، کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے اخراجات کو اٹھانے پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے نہیں بچا پاتا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد، اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے یا اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے، ان نیتوں کے ساتھ نکاح کرنے پر اسے ثواب بھی ملے گا، وہ ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر محض صرف اور صرف قضائے شہوت کے لیے نکاح کرتا ہے، شہوت کو پوری کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور کنڈیشن ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو اندیشہ زنا ہے، معاذ اللہ زنا کا اندیشہ ہے، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہے، کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے اخراجات کو اٹھانے پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے نہیں بچا پاتا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح واجب ہے۔ ایک اور ہے، اگر ان صورتوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ نکاح نہ کرے تو زنا واقع ہو جائے گا، یقین، ایک ہوتا ہے اندیشہ اور ایک ہوتا ہے یقین، یقین ہو گیا بالکل کیا ہو رہا ہے، زنا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یہ زنا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، یعنی ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ خرچ وغیرہ نہیں اٹھا پائے گا، یعنی کپڑے کے کھانے پینے کے اخراجات نہیں اٹھا پائے گا، اور جو ازدواجی زندگی کے لیے ضروریات ہیں وہ پورا نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح مکروہ ہے۔ اور اگر اس کا یقین ہو جائے کہ نہیں کر پائے گا، ہے ہی نہیں اتنی صحت، اخراجات نہیں اٹھا پائے گا، اس پر یقین ہے، تب تو حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اس صورت میں بھی اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں تولیں کہ آپ کے اندر اتنا جسم میں طاقت نہیں کہ کیا آپ کھانا خرچہ کے لیے آپ روزگار کما سکیں؟ کیا کوئی بہت زیادہ یہ مطلب یہ لازم ہے، فرض اور واجب ہے کہ آپ جو ہے روزانہ لاکھوں روپے کمائیں؟ کیا آپ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ 500 600 700 800 روپے روزانہ کما سکیں؟ ضرور اتنی طاقت ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ 500 600 روپے کم از کم کمائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ شادی کے بعد اخراجات میں کھانے خرچے میں بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اہل علم بھی غیر اہل علم بھی اپنی زندگی تو گزارتے ہیں نا،
بعض عالم اور مولانا کو دیکھا ہوگا جن کی تنخواہیں 5-6 ہزار ہوتی لیکن زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا پورا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک انسان جو صحت مند انسان ہے وہ نان و نفقہ پر قدرت رکھتا ہے، خرچ اٹھا سکتا ہے، وہ کما سکتا ہے، پھر اس پر اڑا رہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے شادی اور اس کا انتظار کرتا ہے کہ روزانہ لاکھ روپے کمانے کے لائق ہو جاؤں گا تب شادی کروں گا، تو یاد رکھیں ایسا شخص گناہگار ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اے سی میں ہمیشہ سلا کر رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہوائی جہاز پر اڑاتے پھریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے دوستو، ہم اہل اسلام ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے، ان کے فرمان پر عمل کریں اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں، ورنہ فتنوں کا دور ہے، برائی سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، نکاح اور اس کے حقوق میں مشغول رہنا اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نفلی عبادت، نفل نماز میں مشغول ہونے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ آئیے نیت کیجئے، ہمت کیجئے، آپ اگر خود جوان ہیں تو اس لائق بنیے، اور اگر آپ اس لائق ہیں شادی کرنے کے تو شادی کیجئے۔ اور اے ناظرین میں سے وہ افراد جو کسی لڑکے کے باپ، نوجوان کے باپ ہیں، آپ ہمت کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے معاشرے کے ہر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔